بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن اور ایک افسوسناک ترین دن۔ دو ایسے واقعات جو اس دن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک سقوط ڈھاکہ کا واقعہ اور دوسرا پھر سانحہ APS۔ آج 49 برس گزر چکے ہیں سانحہ مشرقی پاکستان کو۔ ان 49 برس کے دوران بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ سقوط ڈھاکہ کا جو واقعہ ہے اس کے بعد سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں؟ سانحہ APS جو ہے اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اس کے بعد بھی کیا ہم نے اپنی چیزیں کوئی ٹھیک کی ہیں؟ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں؟ سوسائٹی میں اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں؟ قوم نے جو ہے کوئی اپنی ڈائریکشن اس کے بعد کچھ ٹھیک کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یا پھر ہم اسی طریقے سے صرف باتیں کر کے کوئی شخص جو ہے وہ ہمارے ہاں پکڑے جانے کے کانسیپٹ سے لے کے کسی کو سزاوار قرار دینے کا جو کانسیپٹ ہے اور الزام ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جو ڈالنے کا کانسیپٹ ہے، کیا ہمیشہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ کچھ جو نئی جہتیں ہیں اس کے اوپر گفتگو کر لیں، کچھ وے فارورڈ کے حوالے سے بھی بات کر لیں۔ میرے ساتھ بہت ہی معزز مہمان، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق سیکریٹری دفاع محترم جناب لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، دفاعی تجزیہ کار محترم جناب میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب، اور مشرقی پاکستان کا جب بھی ذکر ہوگا تو اس کے اندر جماعت اسلامی کا ذکر ہوگا، تو آج جماعت اسلامی کے سیکریٹری جنرل امیر العظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو نعیم خالد لودھی صاحب، پہلے تو جو سانحہ مشرقی پاکستان ہے، باتیں بہت ہو چکی ہیں، جو 49 برس گزر گئے، ہم نے تقریباً ہر اسپیکٹ کے اوپر بات کی ہوگی۔ اگر اس کی جو سیاسی ریزننگ ہے اس کو سامنے رکھیں، عسکری ریزننگ ہے اس کو سامنے رکھیں، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سیاسی غلطی کیا تھی اور عسکری غلطی کیا تھی اس حوالے سے، آج 49 برس بعد اگر ہم اس کو انالائز کریں تو؟ میں تو ظاہر ہے کہ سیاست کا اتنا شد بدھ نہیں ہے مجھے، لیکن چونکہ یہ چیز ایک سیاسی اور ملٹری کی مکسچر تھی، اس لیے اس پہ جو تحقیقیں ہوئی ہیں، جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ سنگولر میں نہیں کہہ سکتے کہ کیا غلطی تھی، یہ غلطیاں تھیں، اور یہ غلطیاں بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھیں۔ اگر ہم لسانی فسادات کی بات کریں، وہاں سے بات شروع ہوئی، جب لینگویج کی بات آئی، اس کے بعد پھر جب ایک پروونس بنایا گیا مغربی پاکستان کو، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ، اور سب سے بڑی بات پھر وجہ وہی بنی کہ جب وہ انتخابات جیت گئے اور اکثریت میں آ گئے تو پھر آپ نے ہینڈ اوور نہیں کیا، اس کی جو بھی وجوہات تھی۔ پھر آپ نے ایک ہاری ہوئی جنگ جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دی کہ جائیں اور جا کے یہ کام کریں، جو کہ نہیں ہونے والا تھا۔ ویسے بھی میرا اپنا یہ نظریہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، مجھے تصحیح کی جا سکتی کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک تاریخی اور جغرافیائی غلطی تھی کہ اتنے بڑی آبادی والے دو برابر کے حصوں کو ایک ملک بنانے کی کوشش کی جائے، جبکہ درمیان میں ایک بہت بڑا دشمن موجود تھا۔ بڑے اچھے طریقے سے کنفیڈریشن کے طور پہ رہ سکتے تھے، وہ مشرقی پاکستان ہوتا یا مغربی پاکستان ہوتا۔ وہی دو تین جو بنیادی بات جو مجیب الرحمان بھی کہتا تھا کہ یہ چیزیں مشترکہ رکھ لیتے ہیں، باقی اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اتنی دور رہ کر وہ بہترین نظام ہوتا۔ بہرحال ابھی اس پہ اب بات کرنا چونکہ آسان ہے، ان ہائنڈ سائڈ کہتے ہیں ہمیشہ آسان ہوتی ہے، تو یہ غلطیاں بے شمار تھیں، اور فوج کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھی۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی کسی کو بٹھا دیں کہ یار تم کیا کرتے کہ یہ شکست سے بچ جاتے ان حالات میں، جبکہ جب آپ نے پوری عوام کو خلاف کر دیا ہو، اس کے بعد آپ فوج بھیجیں، پھر فوجی آپریشن کریں۔ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کس نے کروایا، صاف ظاہر تو یحییٰ خان ہی انچارج تھا اور وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ غلطیاں، بڑی غلطیاں سیاسی تھیں، اور یہ بھی کوئی چھوٹی غلطی نہیں تھی فوج کے ذریعے اس ایک سیاسی غلطی کو اوورکم کرنے کی کوشش کرنا، جو کہ ناممکن تھی۔ اور میں نے اپنا آپ کو نظریہ بتا دیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنے بڑے دو برابر آبادی اور برابر ایریا والے ممالک، دو خطوں کو فیڈریشن کے طور پہ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اعجاز ایوان صاحب، جو جن صاحب نے جس طرح کہا کہ جی یہ ممکن نہیں تھا، 24 سال تھے ہمارے پاس 1947 سے لے کے 1971 تک، تو اس کے لیے تو ہمیں جو بھی تدابیر ہیں وہ کرنی چاہیے تھی، ہمارا ہوم ورک ہونا چاہیے تھا۔ یہ 71 میں جو ہم نے ایکسکیوزز پیش کیے کہ جی وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں، وہاں فزیکلی نہیں جا سکتے ہیں، یہ پرابلم ہے، تو 24 سال میں ہم نے پیش بندی کیا کی اس کے لیے؟ جی دیکھیں، یہ جیسے پہلے ابھی نعیم لودھی صاحب کہہ رہے ہیں،
اب تنقید کرنا بھی آسان ہے، اب سجیشن دینا بھی آسان ہے. اس وقت کے جو حالات تھے ان کے تحت اگر دیکھا جائے کہ اس وقت کیا حالات تھے، تو ملک میں جب وہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی نواب سلیم اللہ خان کی موجودگی میں بنگلہ دیش میں 1905 میں، وہ جو اس وقت ایسٹ پاکستان تھا. تو بہت محب وطن لوگ تھے، بہت زیادہ، اور ہمارے پہلے جو وزرائے اعظم ہیں ان میں سے بھی 3 بنگالی تھے. تو بڑے محب وطن لوگ، اور وہ پاکستان ہی کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے تھے. لیکن جو سیاسی وجوہات ہوئیں، جس طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا، مجیب الرحمان کو جو پہلے لسانی فسادات میں شروع ہوا کہ بنگالی کو قومی زبان بنایا جائے، یہ ایک سامنے رکھنے والی بات ہے کہ اس وقت ایسٹ پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی. لیکن جب 1 یونٹ توڑا گیا تو یہاں تو 4 صوبے بنا دیے گئے اور اس کو ایک صوبہ ہی رکھا گیا. اور پھر وہ جو ایک گنگا کا اغوا ہوا، جو ایک ہائی جیکنگ ہوئی انڈیا نے جو خود سٹیج کی، جس میں اشرف اور دوسرا بھائی کشمیری جو اغوا کر کے لائے تھے، وہ ایک ٹریپ تھا، ایک ڈرامہ تھا جس کو مس ہینڈل کیا گیا. اور پھر فضائی جو پروازیں تھیں ان پر پابندی لگا دی گئی، اور ایک دور دراز خطے کو مینٹین کرنا بائی ایئر وہ ممکن نہیں تھا، جو ملٹری ڈیفیٹ کی بھی وجہ بنا. اس کو اگر آج کے تناظر میں آپ دیکھیں تو افغانستان کے جو حالات تھے، انہوں نے 1,40,000 ٹروپ جو دنیا کی موسٹ ماڈرن آرمیز تھیں، جن کی قیادت امریکہ کر رہا تھا، جب وہ بھی یہاں آئے ان کے پاس آنے کے راستے بھی کھلے تھے. ہم نے بھی لاجسٹک سپورٹ کا زمینی راستہ بھی دے دیا، ہوائی راستہ بھی دے دیا، سمندری راستے بھی ان کے لیے کھول دیے. اس کے باوجود وہ افغانوں کی مرضی کے خلاف 1,40,000 ٹروپس کوئی حکومت یہاں قائم نہیں کر سکے افغانوں کی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج 19 برس کے بعد ان کو انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑے. لیکن ہمارے وہاں پہ 38,000 سولجرز تھے، 38,000 باقی سیولین تھے، اور ایسٹ پاکستان رائفل کے لوگ تھے، پیراملٹری فورسز تھیں. ان کے ذریعے سیاسی جو غلطی تھی اس کو ملیٹریلی درست کرنا، اور پھر اس علاقے پر جو گنجان آباد 3.25 کروڑ آبادی کا علاقہ تھا اس پہ قابو پانا ممکن نہیں تھا. تو بہتر طریقہ تو یہی ہوتا کہ جب ایک ہماری تاریخ کے سب سے فیئر انتخابات کرا دیے گئے تھے، تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کر شیخ مجیب الرحمان کو قیادت دے دینی چاہیے تھی. پھر جب آئین سازی کی بات ہوتی تو ان کی 2/3 میجورٹی نہیں تھی. تو 2/3 میجورٹی جب نہیں تھی تو آئین سازی میں جو خدشات تھے ان کا تحفظ کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ ایک پولیٹیکل اور ملٹری ڈیفیٹ کا کمبینیشن ہے. غلطیاں بھی سیاسی بھی تھیں، ملٹری مسٹیکس بھی تھیں. جیسا ابھی کہا خالد نعیم لودھی صاحب نے کہ 10 سال صدر ایوب کی حکومت رہی، پھر جاتے ہوئے وہ یحییٰ خان کو ہینڈ اوور کر گئے. تو وہ جو 11-12 سال کا تسلسل تھا، اس میں اگر یہ غلطیاں درست کی جاتی تو شاید ہمیں یہ ہزیمت نہ اٹھانی پڑتی اور یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. امیر العظیم صاحب، جو کہ جماعت اسلامی کا بڑا وہاں کردار اور چیزیں، اور اس کے اوپر بھی آگے بات کریں گے، اتفاق کرتے ہیں آپ کہ یہ سیاسی غلطیاں ہوئیں اور پھر ایک جو ہے وہ بخاری بھی جو جنگ ہے وہ فوج کے حوالے کر دی گئی، اس کے بعد وہاں جیتنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ یعنی تاریخ اور جغرافیے کی پیداوار نہیں ہے. اسے اگر آپ تاریخی طور پہ یا جغرافیے کے حساب سے ناپنے تولنے کی کوشش کریں گے، ان کی غلطیوں کو تلاش کریں گے، تو آپ بڑی غلطی کر رہے ہوں گے. پاکستان ایک نظریاتی بنیادوں پر حاصل کیا گیا، اور جب ہم نے نظریاتی بنیادوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا اور اس کی جگہ کچھ اور بنیادیں کھڑی کرنی شروع کر دی تو پاکستان ٹوٹ گیا. آج جغرافیے کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ ابھی بھی اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے، نظریاتی طور پر مضبوط اور مستحکم نہیں ہوں گے، تو سندھ آپ کے قریب ہے، بلوچستان آپ کے ساتھ ہے، فاصلے نہیں ہیں. لیکن اگر صورتحال اسی طرح سے چلتی رہی تو ایک دن وہاں پر بھی یہ آزادی کی تحریکیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، ابھی بھی ہوتے رہی ہیں. آپ کے پی کے اندر جو ہے نا وہ ایک بڑی تحریک یہاں پر آزاد پختونستان کی ہم نے دیکھی ہے. تو اصل بنیاد جو ہے وہ نظریاتی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب ہم نے اس سے منہ موڑ لیا، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے اور بحیثیت مجموعی پوری قوم نے، اور ہم مفاد پرستی کے پیچھے چلے گئے،
ہم نے پلاٹ پرمٹ اور بنگلوں کی دوڑ شروع کر دی تو بنگلہ دیش وجود میں آ گیا. ٹھیک. نعیم خالد صاحب، جو آپ نے بات کی کہ جی سیاست دانوں کی غلطی تھی، تو سیاست تو 1971 سے پہلے جیسے جنرل اعجاز صاحب نے کہا کہ یحییٰ خان اور ایوب خان وہ تو تھی فوج کے ہاتھ میں، تو یہ سیاست بھی وہی کر رہے تھے اور ادارہ بھی وہی تھا، تو اس کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں تو بات کر رہا تھا اس سے بھی پہلے کی. یہ لسانی فسادات تو ایوب خان سے بھی زمانے سے بھی پہلے شروع ہوئے تھے، اگر آپ کو پتا ہو. جب قائد اعظم کے زمانے میں بھی یہ تھوڑی سی بات اٹھی تھی. تو یہ تو کسی ایک کے ذمے میں نہیں ڈالوں گا. میں اپنے بھائی کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ نظریہ پاکستان اس کی ایک بنیاد ہے ہمارے وجود میں آنے کی، اور سب سے بڑا فیکٹر ہے، اور میں خود اس میں بلیو کرتا ہوں. اور میں اس چیز میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان ترقی اسی وقت کرے گا جب کوئی نظریہ پاکستان میں بلیو کرنے والا لیڈر یہاں پر آئے گا. لیکن میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ جغرافیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تاریخ اور جغرافیے کو آپ چاہیں بھی تو ایک سائڈ پہ وش اوے نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ وہ فیکٹر موجود ہوتے ہیں. ہاں البتہ اگر اس سے یہ بڑے فیکٹر کی جو بات کریں اس کو میں ماننے کو تیار ہوں. البتہ یہ اگر آپ کوشش کریں گے پروگرام میں کہ پتہ یہ کسی ایک یا فوجیوں کے ذمہ ڈالا جائے یا سیاستدانوں کے ذمہ ڈالا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ سب کا قصور ہے. اچھا، پھر مس پرسیپشنز کیا تھے نعیم خالد صاحب جو بعد میں 1971 کے بعد آئے، اور بہت سارے ایسے الزامات ہیں جو فوج کے اوپر لگتے رہے، سیاستداروں پہ لگتے رہے، جن کی ریئلٹی کوئی نہیں تھی، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ جی یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ جو جیتنے والا ہے وہ لکھتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہندوستان جیتا اس میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے ہمارے بھائیوں کے درمیان بہت دراڑیں تھیں، لیکن اگر دراڑوں کو ایکسپلائٹ نہ کیا جاتا تو شاید ہم سمجھ جاتے یا کچھ دیر اور اکٹھے رہ لیتے. تو انہوں نے جو بھی بات بڑھائی وہی دنیا نے مان لی. لیکن اب تو آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ چیزیں بالکل کلیئر ہو گئی ہیں. جیسے ابھی جن صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹوٹل وہ وہاں پر پرزنر بے شک 90,000 تھے، لیکن اس میں سے صرف 33-34 ہزار فوجی تھے، باقی سارے سیولین تھے. وہاں پر جو یہ ریپ کی باتیں ہوتی ہیں، قتل و غارت کی باتیں ہوتی ہیں، مفتی بانی نے مینلی یہ کردار ادا کیا. وہاں پہ مغربی پاکستان سے گئی جتنی فیملی تھی جو ان کا ریپ ہوا، جو جماعت اسلامی کے جتنے لوگ تھے، جو اس میں بنگالی بھی تھے، ان کا قتل عام ہوا. جو قتل عام انہوں نے کیا وہ اس قدر بھیانک اور اتنا بڑا اور اتنا زیادہ تھا کہ اس کے اوپر پردہ ایسا ڈالا گیا. اور وہ چونکہ جنگ جیتے ہوئے تھے، ہم شرمندگی میں تھے، ہم کافی دیر تک یہ بات کر ہی نہیں سکے. لیکن آخرکار یہ ہوا، اللہ کا کرنا ہوا. ان کے اپنے آتھرز نے، وہ کیا خاتون کا نام ہے جس نے پوری تحقیق کی، شرمیلا بوس. اور اس کے بعد پھر پتا چلا کہ جی وہاں پر اصل واقعہ کیا ہے. جب خود مجیب الرحمان نے جب ایک بنایا کمیشن پتہ لگانے کے لیے جی کیا وہ معاملات ہیں، تو اس نے اتنے کم نمبر بتائے کہ اس نے وہ اس کمیشن رپورٹ کو ہی دبا کے رکھ دیا. اس نے کہا یہ تم جھوٹ بولتے ہو. تو بات یہ ہے کہ چیزیں سامنے آنے میں ذرا دیر لگی ہے، لیکن چیزیں سامنے آ گئی ہیں. پاکستانی فوج یا پاکستانی جو یہاں سے مغربی پاکستان سے لوگ گئے تھے، وہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا بڑے پیمانے پر جس کا یہ اتنا کیا جاتا. جنہوں نے کیا ان کو آج تک کوئی نہیں پوچھ رہا. تو یہ تو بھائی دنیا کا دستور ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب اللہ کے فضل سے ہماری لاٹھی بھی تگڑی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہم نے نکالا ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اس کو آگے لے جا سکیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے سامنے واویلا مچانے سے، دنیا کے سامنے شکایتیں کرنے سے، دنیا کو بتانے سے کہ یہ دیکھو مجھے تھپڑ مار رہا ہے، کوئی دوسرا بندہ آپ کو تھپڑ مارنا بند نہیں کرتا. آپ کو رکھ کے چپیٹ مارنی پڑتی ہے آگے سے، تب جا کے بات بنتی ہے. جہاں صاحب ایک اور یہ جو مس پرسیپشن ہے یا پروپیگنڈا وہ یہ ہے کہ مغربی پاکستان نے قبول ہی نہیں کیا مشرقی پاکستان کو، یا مغربی پاکستان جو ہے وہ اپنی ہیجمنی چاہتا تھا مشرقی پاکستان پہ، جس کی وجہ سے صورتحال جو ہے اس نہج پہ پہنچی. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی ہم کرنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے بتائیے کہ پہلے جو وزرائے اعظم تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہی، یہ تو خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ہی لسانی فسادات اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور بنگالی زبان کو نیشنل لینگویج بنانے کی ڈیمانڈ اسی وقت کھڑی ہو گئی تھی. اور خود انہوں نے یونیورسٹی میں جا کے وہاں خطاب بھی کیا تھا. لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ یہاں ہماری طرف جو ویسٹ پاکستان تھا، اس میں اس وقت 4 صوبے تھے اور چاروں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے. یہاں بلوچی بھی تھے، پنجابی بھی تھے، پٹھان بھی تھے اور سندھی بھی تھے.
تو ادھر بھی اس وقت بھی یہی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ پھر کس کو قومی زبان بنایا جائے. تو یہ فسادات کی بنیاد تو اسی وقت رکھ دی گئی تھی. جو ابھی بات ہو رہی تھی جغرافیائی حدود کی اور نظریات کی، اگر آپ سلطنت عثمانیہ کو لیں جس میں آج ہمارے دوست 8 عرب ممالک جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، وہاں خلافت تھی، وہاں نظریہ تو ایک ہی تھا اور ایک ہی شرعی نظام تھا جس کا نفاذ ہوا تھا، اور انہوں نے الگ ہو کر بھی وہی نظام قائم رکھا کم و بیش. اس میں کوئی سیاسی ریولوشن نہیں آیا تھا، لیکن حکومت کمزور تھی اور ان کو بیرونی طاقتوں نے آ کر توڑ دیا. جو طاقتور ممالک تھے وہ جغرافیائی طور پہ بھی اکٹھے تھے، نظریاتی اعتبار پہ بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. تو یہ جو فزیکل ملٹری پاور ہوتی ہے اور جغرافیہ ہے اور نظریہ ہے، یہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ملکوں کو مضبوط بناتا ہے. ان میں سے ایک کو بھی مائنس کر دیں تو اس میں دراڑیں آ جاتی ہیں اور کمزوری آ جاتی ہے. رہا ویسٹ پاکستان، تو انہوں نے ڈومینیٹ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. ان کے وزرائے اعظم بھی یہاں پہ رہے، لیکن باوجود اس وقت وہ حکومت میں وہ سٹیبلٹی نہیں آ سکی جو ایک نئی ریاست میں آنی چاہیے تھی، جس کی اپنی کمزوریاں تھیں، معاشی کمزوریاں تھیں، جغرافیائی فاصلے بہت زیادہ تھے، لینگویج کا بیریئر تھا. اور نئی ریاست میں نظام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مہلت نہیں دی کہ وہ بہت جلد اس دنیا سے چلے گئے. اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم دیکھتے رہے، اور ہمارے وزرائے اعظم ملٹری ٹیک اوور سے پہلے اس صورت سے تبدیل ہوئے کہ خود نہرو نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اتنی دھوتیاں نہیں بدلی جتنے آپ نے وزرائے اعظم تبدیل کر دی ہیں. تو اس وقت تک تو کوئی ملٹری انٹرفیرنس نہیں ہوئی تھی جب یہ وزرائے اعظم جلدی جلدی تبدیل ہو رہے تھے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ویسٹ پاکستان ڈومینیٹ کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا، میرے خیال میں اس میں ایک بڑی ڈیٹیلڈ سٹڈی کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹ یہ مجھے افسوس ہے، اور میرے خیال میں بہت سارے سنجیدہ لوگوں کو ہونا چاہیے، کہ ہم میں تاریخ لکھنے کا شعور نہیں آیا، وہ جرت نہیں آئی کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. اب بنگلہ دیش پر جتنی 4-5 کتابیں آ چکی ہیں جنہیں میں نے پڑھا ہے، ان میں سے 3-4 تو ملٹری آتھرز ہیں. ان میں جب بھی پڑھیں تو اتنی کنٹرڈکشن نظر آتی ہیں کہ کوئی مستند تاریخ ہمارے سامنے آج بھی نہیں آئی. میں جل صاحب ابھی میں جب یہ سرچ کر رہا تھا یہ غلطیاں کہاں تھیں، یہ گوگل پہ باقی ڈاکومنٹریز سرچ کرتے ہیں تو جو نعیم خالد لودھی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل درست بات ہے. آپ کو انڈین پروپیگنڈا ڈاکومنٹریز چیزیں اتنی ملتی ہیں کہ ہمارا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے مجھے تو کہیں نہیں نظر آتا کہ کہیں پہ جا کے کمپیٹ کر رہا ہوں. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہے نا وہ ہسٹری پھر اسی طریقے سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹویسٹ ہوتی رہے گی. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر امیر العظیم صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امیر العظیم صاحب، یہ بریک پہ جانے سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مظالم کی داستان جو نعیم صاحب نے کہا کہ جس طرح سے ہوا، اور پھر جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے وہاں پہ، یہ تو 71 سے پہلے یعنی سقوط ڈھاکہ سے پہلے اور اس کے بعد بھی جس طرح کے مظالم ہوئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس کا احاطہ کر دیں، وہ ذرا لوگوں کو بتائیں کہ وہاں ہوتا کیا رہا. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بتانا نہیں، مطلب لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ خود ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر آج بھی وہاں پر پھانسیاں لگائی جا رہی ہیں، اور جو لوگ جنہوں نے پاکستان کی محبت میں ہندوستان کی بالادستی کو چیلنج کیا، وہاں جب جماعت کے لوگوں نے صرف پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا، ہندوستان کے مقابلے میں ساتھ دیا، چونکہ ہندوستانی فوج وہاں پر دخل اندازی کر رہی تھی، انہوں نے کوئی شیخ مجیب کے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھائے. جو کچھ بھی کیا انہوں نے ہندوستان کی بالادستی کو روکنے کی کوشش کی. دوسرا یہ کہ اب خود شیخ مجیب کے وہ ساتھی، وہ دوست جنہوں نے مفتی بانی بنائی، اب ان کی کتابیں آ چکی ہوئی ہیں، وہ پورا بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہندوستان نے شیخ مجیب کو شیشے میں اتارا، کس طرح سے ہندوستان نے بنگلہ دیش کے اندر اپنی معاشی طور پہ انہیں غلام بنانے کی کوشش کی. پھر وہیں ایک رد عمل پیدا ہوا، اس رد عمل کے نتیجے میں خود یعنی شیخ مجیب کا قتل ہوا، اور وہاں پر ایک نیا انقلاب برپا ہوا. وہ کن لوگوں نے کیا؟ وہ پاکستانی نہیں تھے، وہ شیخ مجیب کے اپنے ساتھی تھے. صرف فرق یہ ہے کہ جو جماعت کے لوگ تھے انہوں نے ذرا
पहले से भांप लिया था कि पीछे हिंदुस्तानी हाथ है, और जो शेख मुजीब के दोस्त थे और उसकी फौज के अंदर मुफ्ती बानी के अंदर लोग थे, उन्हें जरा बाद में वो सारी चीजें पता लगी, जहां फिर एक काउंटर रेवोल्यूशन जो है ना वो वहां पर पैदा हुआ। और बाकी सिर्फ मामला हुकूमत पाकिस्तान का है कि जब तक हम क्लियर कट पॉलिसी इख्तियार नहीं करेंगे हिंदुस्तान के हवाले से, मैं या आप अगर किसी टीवी टॉक शो में एक दफा बयान भी कर देंगे तो यह हवा हो जाएगी। जब तक हम ये तय ना कर लें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को सही मानों में तस्लीम ना कर ले, हमें हिंदुस्तानी अज़ाइम को बेनकाब करना चाहिए। लेकिन हमारी पॉलिसी ये होती है कि कुछ अरसे के बाद हम टू ट्रैक डिप्लोमेसी में चले जाते हैं, हिंदुस्तान के बारे में बात नहीं करते, मोस्ट फेवरेट नेशन करार देते हैं, आपस में जो है वो कॉरिडोर और सकाफती वफूद का तबादला कर देते हैं, जबकि हिंदुस्तान मुस्तकिल पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है बल्कि साजिशें करता है। और वो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ बांगे दहल कभी काबल के अंदर और कभी ईरान के अंदर और कभी किसी और जगह से जहां जहां उसे मौका मिलता है पाकिस्तान को जब वो मतलब तंग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये खुद हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इंडियन हेजेमनी को और इंडियन साजिशों को एक्सपोज करे, और जब तक के आलमी सतह पर कोई चीज तय ना हो जाए हमें ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए। नईम साहब, ये फरमाइएगा कि जिन लोगों ने फ़ौज का साथ दिया उसमें, चाहे जमात इस्लामी के लोग थे, वहाँ लोकल लोग थे, हम उनकी बाद में भी उस तरह से मदद नहीं कर सके जिस तरह से करनी चाहिए थी। ये फांसियों की बात जो अमीरुल अजीम साहब ने की, फिर जो मैसूरीन पाकिस्तान है वहाँ कैंपों में अशरों से रह रहे हैं, आज 50 साल उनकी औलादें बड़ी हो गई, उनको पाकिस्तान लाने की बात हुई तो बिहारी ना खप्पे के नारे लगे, हमने उनको भी फैसिलिटेट नहीं किया जो हमारी मोहब्बत में वहाँ पे मारे गए या उनकी नस्लें तबाह हो गई। जी, एक तो मेरा ख्याल हम में से वो लोग जिन्होंने उनको जगह नहीं दी वो तो उनकी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाए, और मेरा ख्याल वो इसका काबिल भी नहीं थे कि वो समझते। दूसरा ये है कि हमें अनफॉर्चुनेटली ऐसे क़यादत मिलती रही जो मादरत खाना जिन्होंने रवैया अख्तियार किए रखा, और आज भी मैं ये समझता हूँ कि हम अपीजमेंट टाइप किसी सिचुएशन में लगे हुए। हम शायद दुनिया को ये बावर करवाना चाहते हैं कि वी आर वेरी गुड बॉयज, और ये हम नहीं समझते कि जो दुनिया की रियल पॉलिटिक्स है वो आपके अच्छा होने पे उसका कोई इन्हिसार नहीं है। मैं हमेशा कह के थक गया हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस में दो ही बातें हैं, या तो आप किसी के लिए फायदा मंद हो या आप किसी के लिए नुकसानदेह हो, तभी कोई आपकी बात सुनता है, तभी कोई आपकी बात मानता है। हमने ये जो तरीका किया हुआ है कि जो हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, जो चीज़ें सीधा हमसे मुताल्लिक हैं, उसके लिए भी हम दुनिया के आगे कासा लिए बैठे हैं कि जी ये देखिए ये हमारे साथ क्या हो रहा है, वो देखिए वो हमारे साथ क्या कर रहा है। अरे भाई, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, जो जिसका बस चलता है वो करता है। आप जरूर डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी चीज है, डिप्लोमेसी कीजिए, दुनिया में एक्सपोज कीजिए हिंदुस्तान को, लेकिन अगर आपने हिंदुस्तान का हाथ रोकना है तो अपने जोरे बाजू से रोकना है, और हम इस काबिल हैं, और पहले ये हम कर चुके हैं और दोबारा भी कर सकते हैं। लेकिन जब दिल में खुदा का खौफ ना हो तो फिर दुनियावी खौफ जगह बना ले। लोधी साहब, ये रियासत के साथ कौन खड़ा होगा जब रियासत किसी के साथ ना खड़ी हो? कल के जो हीरो थे वो आज हमारे दहशतगर्द हो गए, कल के जो दहशतगर्द होते हैं वो हीरो बन जाते हैं। हम उसी तरीके से पॉलिसीज बदलते हैं कि मतलब अभी तो हम जनरेशन को अपनी पॉलिसी या अपना नजरिया कन्वे नहीं करते कि हमारा नजरिया और पॉलिसी बदल जाती है। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस बात का तो सईद साहब ने एक जिक्र कर दिया बड़ा अच्छा, और वो ये है कि जब आप अपनी बुनियादी जिसको किला कहते हैं उससे उखड़ जाएं तो फिर आपको समझ नहीं आती कि आप फिर कहाँ जाएं। फिर ऐसे सवाल भी उठते हैं कि हम तो एक कौम ही नहीं, हम तो एक हजूम है और अभी हमें कौम बनना है। तो जब आपने कौम बनने की बुनियाद ही से निराफ कर दिया, और उसको हालांकि आपके आइन में अभी भी वो मौजूद है करारदाद मकासद की शक्ल में, आप में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि इसको निकाल बाहर करें। क्यों 2/3 मेजॉरिटी तो हो सकता था, बड़ी बड़ी जमातें कहती हैं जिसको नहीं होना चाहिए, और ये हमारे ऊपर एक कदगन है, क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान की आबादी है उसकी अक्सरियत हमायत करती है उस नजरिए की जो पाकिस्तान का नजरिया है। लेकिन ये कुछ ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल पैदा हो गए हैं हमारे मुल्क में जो तरह तरह की बोलियां बोलते हैं, और उसकी वजह से ये सारे हमें खलफशार का सामना करना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर हम अपनी बुनियाद पर इकट्ठे हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि कोई हमें हिला नहीं सकता। जनरल एजाज साहब, कोई सबक सीखा 49 साल में? हमने कोई ऐसी चीज अपना हाउस इन ऑर्डर किया, कोई चीज सी, और क्या सबक नहीं सीखा जो सीखना चाहिए था?
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ سبق تو سیکھنے کو ہم نے بہت کچھ سیکھا، ہم نے اپنے ملک کو بہت مضبوط کیا ہے، اور یہ تمام تر ریزسٹنس کے باوجود جو ہم نے نیوکلیئر ویپنز ایکوائر کیے، ورنہ آج ہمارے اوپر ہندوستان کی مکمل ڈومینیشن ہوتی۔ وہ اس وقت ہم 2 حصے تھے، تب بھی وہ ہم سے بڑا تھا۔ جب ہم مغربی پاکستان رہ گئے یا پاکستان رہ گیا تو ملیٹریلی یا جغرافیائی اعتبار سے تو وہ بہت بڑی قوت ہے، ایون اکانومی کے حساب سے وہ ہم سے 7 گنا بڑی اکانومی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہم نے سبق یہ سیکھا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنے آپ کو انونسیبل نہیں بنائیں گے، ہمارے اوپر ڈومینیشن رہے گی اور ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے 71 کے بعد سے بھی بہت لمبا سفر طے کیا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ کو نظر آتا ہے کہ 1971 کے بعد سے ہندوستان کو جارحیت کی جرأت نہیں ہوئی اور پاکستان کے اوپر وہ کہیں بھی حملہ آور نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنی ان قربانیوں کو یا وہ جو کمزوریاں تھیں ان کو ہم نے دور کر کے اپنے آپ کو وہ قوت بنایا۔ امیر العظیم صاحب، یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے، یہ جو جس طرح سے ریاستوں کو تباہ کرتا ہے، اس میں ہم نے کوئی سیکھی ہے 70s میں یا اس سے پہلے جو سیاسی عدم استحکام تھا وہی صورتحال ہے؟ لوگ تبھی بات کرتے ہیں کہ جی مشرقی پاکستان جیسے حالات ہو جائیں گے خدا نخواستہ، پھر جو ہے نا اگر یہ نہیں کیا تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ میرا خیال ہے سیاسی طور پہ تو ہم نے کچھ بہت اچھا نہیں سیکھا، سبق حاصل نہیں کیا۔ ہمارا انتخابی نظام بھی اسی طرح سے ہے، سیاسی نظام بھی اسی طرح سے ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، توانے لغاری مزاری، یہ ساری چیزیں ایک تماشا ہے، یعنی یہ جمہوریت نہیں ہے، بچہ جمہورہ ہے۔ پھر ہمارا جو انتخابی نظام ہے جس میں پیسہ اپنی جگہ پر ہے، پھر خاص طور پہ یہ جو ون کانسٹیچوئنسی سسٹم ہے کہ آپ متناسب نمائندگی کے بغیر اس طرح کی ایک ملک کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں قومیں بھی ہیں، جہاں زبانیں بھی ہیں، جہاں کئی اکائیاں بھی موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم نے سبق حاصل نہیں کیا۔ البتہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہم نے ضرور وہاں سے سبق لیا ہے، اور وہ ہے البدر اور شمس کی صورت میں، جنہوں نے یہ بتا دیا کہ کسی ملک اور قوم کا تحفظ جو ہے وہ صرف فوج یا حکمران ہی نہیں کرتے، قوم کو آگے آنا پڑے گا۔ ہمیں ہماری مرضی سے جینے کا حق دو، ورنہ مرنے کے حق کے ذریعے اپنا تحفظ کریں گے۔ یہ جو سبق حاصل کیا وہاں الشمس اور البدر نے، یہ صرف پاکستان ہی نہیں پوری امت مسلمہ کے لوگوں نے حاصل کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد پھر نہ کابل کا سقوط ہوا، نہ پھر کسی اور جگہ پر سقوط ہوا، پھر جد و جہد ہے۔ لوگوں نے کہا فوج کے ساتھ ہم بھی، جسے پوری دنیا سول ڈیفنس مانتی ہے، ہم اسے جہاد سمجھتے ہیں۔ یہ جو ایک ولولہ اور سبق آیا پوری امت مسلمہ میں، اس نے بہرحال ہمیں بہت سارے سقوطوں سے بچایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بچائے گا۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں لودھی صاحب، پھر لاسٹ سیگمنٹ میں اے پی ایس کے حوالے سے جو اس کے بعد ہم نے کوئی چیزیں کی ہیں اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں لاسٹ سیگمنٹ میں۔ ویلکم بیک ناظرین، لاسٹ سیگمنٹ لودھی صاحب، وقت تھوڑا سا کم ہے۔ یہ اے پی ایس کا واقعہ، ہم نے کہا جی نیشنل ایکشن پلان بنے گا، نیکٹا بنے گا، یوں ہوگا فلاں ہوگا، چیزیں ہوئیں، اتنا اندوناک افسوسناک واقعہ۔ اب بھی بہت سارے سوالات ہیں، ہم نے کیا کیا اس کے بعد، کتنی چیزیں جو ٹھیک کی، کیا چیزیں جو ٹھیک نہیں کر سکے ابھی تک؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب کوئی بڑا سانحہ ہو جائے تو اس کو صرف یہ کہہ کر اس پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جی جب آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہوں تو بڑا جنگ کر رہے ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے، ہو تو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ میں نے فوج ہی سے یہ سیکھا ہے کہ اگر ایک کمانڈنگ آفیسر گھر میں چھٹی پر بھی گیا ہوا ہو اور اس کی یونٹ میں کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ذمہ دار اسی کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ انٹیلیجنس فیلئر اگر تھا یا کوئی ہمارے ریئیکشن میں فیلئر تھا تو اس کا پراپر ہمیں ضرور ہوئے ہیں، ہم شاید اس کا زیادہ ذکر نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس پر کارروائی نہیں ہوئی، لوگوں کو سزائیں ملی ہیں، لیکن میرا خیال ہے جس طریقے سے قوم کو جاننا چاہیے تھا کہ کیا، خاص کر ان والدین کے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ سبق تو ہم نے ایسا سیکھا کہ ایک دفعہ پورا جھنجھوڑ دیا گیا، ہمیں پوری قوم کو جھنجھوڑ دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم بات چیت کر رہے تھے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں ان سے اور ہتھیار ڈلواتے ہیں اور اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی، پھر یہ واقعہ ہوا۔ مجھے نہیں پتا یہ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ہوا تھا، میرا اپنا خیال یہی ہے کہ جب یہ محسوس کیا دشمنوں نے کہ یہ تو پھر کہیں بات چیت پر آمادہ نہ ہو جائیں تو انہوں نے یہ پھر کام کیا تاکہ دشمنی اور گہری ہو جائے، اور پھر ایسا ہوا کہ پھر
ہمیں یہ سارا کاروائی کرنی پڑی اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بالکل ہم نے تقریباً نیست و نابود کر دیا مکمل طور پہ، اگر نہیں بھی ہو سکا۔ بات اصل میں یہ ہے یاد رکھنے کی کہ بڑی امن کی آشائیں ہم نے کی ہیں، بڑے ہم نے امن کے پیغامات بھیجے ہیں، لیکن جو بنیادی ہندو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج نہیں ہوا ہے۔ جب بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ وہ کیا جو وہ کر سکتے ہیں، لہٰذا اب کم از کم ہمیں یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، جب تک وہ آپ اس پر قابو نہیں پائیں گے، اس کو اچھی طرح مسل نہیں دیں گے اپنے پیروں کے نیچے، وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا۔ یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں اپنا دفاع بھی اس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں اپنی مدافعت اس طریقے سے کرنی ہے، اور ہمیں ان پر حملہ آور بھی اس طریقے سے ہونا ہے، تب جا کے یہ معاملہ سارا سیٹل ہوگا، ورنہ ہم امن کی آشائیں آگے بڑھاتے رہیں گے اور وہ اندر نیچے سے ہماری جڑیں کاٹتے رہیں گے۔ جناب اعجاز صاحب، یہ سوسائٹی کا تو پورا اوور آل بیہیویئر چینج ہوا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ پہلے وہی جو جس طرح مذاکرات کی بات ہوتی تھی، بعد میں وہ دہشت گرد لوگوں نے کہا، اور جو ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ سیگمنٹ بھی جو بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں اب بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا چیز ایسی ہے کہ یہاں پہ بھی اس کے بعد ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم نے اس وقت ریئلائز کیا کہ بھئی یہ ضروری ہے، بڑے دعوے کیے، لیکن اس کے بعد 6 سال بعد ہم کہیں پس پش ڈال دیا ان چیزوں کو ہم نے؟ دیکھیں پس پش تو نہیں ڈالا، لیکن یہ ایک جہاں پہ کمی نظر آتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک جنگ ہے جو تھوپ دی گئی ہے، اور اس کو جو جنگ کو پروان چڑھا رہے ہیں اس میں را کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کلبھوشن یادو ہماری کسٹڈی میں ہے، اور جتنے حملے یہ ہوئے ہیں پاکستان میں، چاہے وہ سٹاک ایکسچینج ہو، چائنیز کونسولیٹ ہو، اے پی ایس ہو، یا جتنے بڑے بڑے حملے ہیں، ان کے پیچھے این ڈی ایس کا اور را کا ہاتھ رہا ہے۔ اور وہ ایلیمنٹ جو بلوچستان سے بھاگے ہوئے ہیں، بی ایل اے نام کی انہوں نے آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، برامدہ بگٹی اور یہ لوگ، انہوں نے ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیل کے ہمارے ملک کے اندر یہ ایک دہشت گردی کی ہے اور کرائی ہے۔ تو جب تک ہم ان ہاتھوں کو نہیں توڑیں گے، جب تک ہندوستان کو امنی کوئنز میں جواب نہیں دیں گے جس طریقے سے وہ ہمارے ملک کے اندر کر رہا ہے، تو ہم ریسیونگ اینڈ پہ رہیں گے، اور جنگیں یک طرفہ نہیں ہوتی۔ جنگ کا جواب، ایگریشن کا جواب ایگریشن سے جب نہ دیا جائے تو اس کو آپ کی کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں جنرل خالد نعیم نودی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ موریلٹی اور سٹیٹ کرافٹ، یہ جو ہم اخلاقی طور پہ اچھے بچے بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ لہذا جب ملٹری ایگریشن ہو تو اس کا جواب انہی کوئنز میں ملٹری ایگریشن میں دینا چاہیے۔ مجھے اندرا گاندھی کا ایک انٹرویو یاد ہے، انہوں نے دیا تھا ایک فورن میڈیا کو، اور انہوں نے کہا تھا جب ملٹری آپریشن بنگلہ دیش میں ہو رہا تھا تو اندرا گاندھی نے کہا تھا میں یہ کب ہم یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور جو ان ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں ہم انہیں خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے ہیں ایز اے پڑوسی۔ آج وہی ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے، آج وہاں عصمت دری بھی ہو رہی ہے، پیلٹ گنز بھی یوز ہو رہی ہیں، وہاں پہ کرفیو بھی 15 ماہ سے 16 ماہ سے نافذ ہے، لیکن ہم تو اسے بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں اور صرف یونائٹڈ نیشن میں جا کے احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ ہمیں بھی انہیں امید دلانی چاہیے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ان کی وہی مدد کرنی چاہیے جس طرح جب افغانستان پر یو ایس ایس آر کا حملہ ہوا تھا تو پوری دنیا کو ایک جواز ملا تھا کہ افغان سٹیٹ کو ایکوپائی کر لیا گیا، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ تو آج وہی ظلم جب کشمیر میں ہو رہا ہے تو نہ دنیا اس پہ بول رہی ہے، اور شاید ہم بھی پولیٹیکلی بھی وہ اقدامات نہیں اٹھا رہے۔ تو اگر ہمارے پولیٹیکل سپورٹ میں یہ جن کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کہا گیا ہے یہ ملکی نظریے کے لیے کام کریں تو آج بھی ہم سملہ ایگریمنٹ کو فارملی انل کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے ایکٹ سے، لاہور ڈکلیریشن کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ایک پیغام جائے کہ اب ہم ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اب یو این ریزولوشن کے مطابق ہی اس مسئلے کا حل ہوگا، ورنہ اور کوئی حل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ امیر العظیم صاحب، سر کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے اس حوالے سے پروگرام وائنڈ اپ کریں۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اے پی ایس کا واقعہ یا کوئی بھی قوم تو متحد ہو جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو سبق ہے وہ پوری طرح سے ہم حاصل نہیں کر پاتے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے جو اصل کردار سے وہ بے نقاب نہیں ہوئے، اور صرف وہی نہیں ہوئے، اس کے بعد بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے اپنی زبان بند کر لیتے ہیں۔ کون لوگ تھے جو فیسیلیٹیٹر تھے، کہاں سے وہ احکامات آئے، پھر ان کے ساتھ کیا کارروائی کی، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ
जो बम गिराने आए थे वो पायलट गिरा के चले गए और उस पायलट को आपने चाय पिला के अगले दिन उनके पास भेज दिया। यानी जो खुल्लम खुल्ला आपके ऊपर आकर जारियत कर रहे हैं, उस पर भी आपने उसे चंद दिन के लिए रोककर अपने पास नहीं रखा। तो एपीएस के पीछे जितने असल किरदार थे। जी 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 अमीर नहीं, वो बात कंप्लीट कर जी, आप कंप्लीट कर लें। तो मेरा ख्याल ये है जी 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 मैं अर्ज करता हूं कि असल हुकूमत से और फौज से हम पूछना चाहते हैं कि भाई जो असल किरदार है उनको क्यों बेनकाब नहीं करते। ठीक जी लोधी साहब। सर जी, असल में बात यह है कि मैं आधी सी बात कर देता हूँ, ज्यादा शायद मैं करने की अथॉरिटी नहीं है मेरे पास। बहुत सारे उन किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है तो ये बात नोट कर लीजिए। ठीक, तो वो फिर उनके पेरेंट्स को जिस तरह आपने कहा कि वो तो कम से कम उनको पता होना चाहिए कि यार जिसने बताना चाहिए था, बताना चाहिए, जिसने उनके मासूम बच्चों का जो है वो किया है उसको जो है वो इंसाफ के कटे बताना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। लोधी साहब, जनरल एजाज साहब और अमीर और अजीम साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।